الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرض وطن عرض پاکستان یوٹیوب چینل کی طرف سے آج کے اس کوشچن آنسر سیشن یا سوال و جواب کے اس سیشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، عرض وطن عرض پاکستان یوٹیوب چینل کے سبسکرائبرز، فیس بک پر موجود ہمارے فیس بک پیج، فیس بک گروپ، میرے پرسنل اکاؤنٹ میں یعنی فیس بک کے پرسنل اکاؤنٹ میں، انسٹاگرام کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے، ای میل کے ذریعے یا واٹس ایپ گروپ میں موجود عرض وطن عرض پاکستان واٹس ایپ گروپ کے اندر سے، یا پھر میری سم پر ایس ایم ایس کے ذریعے ہمارے بہت سے کرم فرماؤں نے، ہمیں فالو کرنے والوں نے، ہمارے چاہنے والوں نے ہم سے کچھ سوالات کیے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ ان تمام سوالات کا احاطہ آج کے اس پروگرام میں کیا جائے، اور اگر یہ ممکن نہ ہوا تو ہم انشاءاللہ العزیز اس کے بعد بھی مختلف پروگرامز کے ذریعے ان سوالات کے جوابات دیتے رہیں گے۔ خواتین و حضرات، پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کو عرض وطن عرض پاکستان یوٹیوب چینل بنانے کا خیال کس طرح سے آیا؟ خواتین و حضرات، احوال یوں ہے کہ یہ اپریل 2020 کی بات ہے، اس کی کسی تاریخ کے طلوع و غروب میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے پاکستان کے لیے ایک ایسا چینل بنانا ہے کہ جہاں پر پاکستان کی پازیٹیو چیزوں کو سامنے لایا جائے، کیونکہ مختلف قسم کے میڈیاز اور سوشل میڈیا نیٹ ورک کی وجہ سے پاکستان کا ایک نیگیٹو رول پوری دنیا میں پہنچ رہا ہے۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم اپنے تئیں ایک صحیح کریں گے، ایک کوشش کریں گے کہ پاکستان کا پازیٹیو اور مثبت امیج پوری دنیا میں پہنچایا جائے۔ چنانچہ یہ مقصد اپنے ذہن میں لے کر آج سے تقریباً 1.5 ماہ پہلے ہم نے اس سفر کا آغاز کر دیا، یعنی 22 مئی 2020 کو ہمارے چینل کا آغاز ہو گیا۔ ایک اور سوال ہے کہ آپ نے اپنے یوٹیوب چینل کو بنانے سے پہلے کیا تیاریاں کی؟ ہم نے اپریل 2020 آنورڈ چند ایک چیزیں کیں، جن میں فیس بک کے اوپر ایک پیج بنایا گیا، اس کے اندر مختلف ممبرز کو انوائٹ کیا گیا، پھر ایک فیس بک کے اوپر ہی ایک پیج بنایا گیا، ایک گروپ بنایا گیا، اس کے اندر بھی مختلف ممبرز کو، اپنے دوستوں کو انوائٹ کیا گیا۔ ہم نے ٹویٹر کا اکاؤنٹ بنایا، ہم نے انسٹاگرام کے اوپر بھی اپنا ٹویٹر کا اکاؤنٹ بنایا، پھر ہم نے عرض وطن عرض پاکستان کے نام سے ایک واٹس ایپ گروپ بھی بنایا۔ تو یہ تو وہ تیاریاں تھیں جو کہ ہم نے سوشل میڈیا نیٹ ورک کے حساب سے کی۔ اس کے علاوہ ہم نے
ایک لیپ ٹاپ، ایک ڈیسک ٹاپ کا بندوبست کیا، ایک موبائل، ایک مائک جو ہے وہ میں نے لوکل مارکیٹ سے لے لیا، اور جس مائک کے ذریعے اس وقت میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں یہ بویا BOYA بویا مائک ہے، اور اس کا BY-M1 ماڈل ہے۔ تو یہ ایک مائک لے لیا، اور موبائل کے ذریعے ہم نے یہ سارا سلسلہ شروع کیا، اور یہ وہ تیاریاں تھیں جو کہ ہم نے اپنے اس چینل کے لحاظ سے اپارٹ فرام سوشل میڈیا نیٹورک، جن کا ذکر میں پہلے سوال کے جواب میں کر چکا ہوں، ان کے علاوہ یہ تیاریاں ہم نے کی، اور ہم نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ہمارے موبائل کی بیٹری اور اسی طرح سے لیپ ٹاپ اور باقی اکوپمنٹ جو ہے وہ ان آرڈر رہے، تاکہ یہ سلسلہ رکے نہیں۔ یہ وہ تیاریاں تھیں جو کہ ہم نے انیشیلی کی، اور اس کے لیے ہم نے یوٹیوب کو ہی یوٹیلائز کرتے ہوئے اس سے مختلف معلومات لیں۔ جو معلومات ہمیں چاہیے تھیں ہم یوٹیوب میں جاتے تھے، وہاں سے ہم معلومات لے لیتے تھے، اور اپنے چینل کے بارے میں وہ آئیڈیاز جو ہیں ان کو جوٹ ڈاؤن کر لیا کرتے تھے۔ ایک اور سوال جو ہمیں موصول ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے چینل کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ اس کے بارے میں سرسری طور پر پہلے بھی بتا چکا ہوں، اور اب تھوڑا تفصیل کے ساتھ بتا دیتا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ عرض وطن عرض پاکستان یوٹیوب چینل کے ذریعے پاکستان کے بارے میں پازیٹیو امیج لوگوں کے سامنے لایا جائے، کیونکہ جتنے چینلز بن چکے ہیں سم ہاؤ ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن میں ہیں، یا پھر کچھ نیگیٹو چیزیں ان کو اوور پار کر رہی ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ ویری انفارچونیٹلی کچھ لوگ ہمارے دشمن کے ہاتھوں میں کھیلتے ہوئے ہمارے اپنے ہی ملک کو آگ لگانے کا سلسلہ بھی شروع کیے ہوئے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم نے اس چینل کا آغاز کیا۔ ہمارے چینل کے اندر پی فار پاکستان اور پی فار پازیٹیو، ہم پاکستان کے بارے میں جہاں سے پازیٹیو چیز ملتی ہے اسے لیتے ہیں، اسے پریزنٹیشن فارم میں بدلتے ہیں، اور اسے آپ کی سماعتوں اور بصارتوں کی نظر کر دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ایک اور سوال جو ہم سے پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ اپنے چینل کے لیے کون سا سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں، اور کس طرح سے اپنی ویڈیوز جو ہیں وہ بناتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ہم جو بھی ویڈیو بنانی ہوتی ہے پہلے اس کا اسکرپٹ لکھتے ہیں، اس اسکرپٹ کی ہماری ٹیم اس اسکرپٹ کی کانٹ چھانٹ کرتی ہے، اس کے اندر اس کو بڑا کریٹیکلی دیکھا جاتا ہے، کیونکہ یہ آن ایئر جانا ہوتا ہے۔ اس کے پلسز اور مائنسز ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد اس اسکرپٹ کو فائنل کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس اسکرپٹ کے مطابق ہم پی پی ٹی یا پاور پوائنٹ کی سلائیڈز تیار کرتے ہیں، جہاں پر انگلش کے اندر ہم نے
پریزنٹیشن دینی ہوتی ہے تو وہاں پر پاور پوائنٹ کے اندر موجود انگلش کو ہم یوز کر لیتے ہیں، اور جہاں پر ہم نے اردو کے اندر کوئی چیز انسرٹ کرنی ہوتی ہے تو ہم لوگ فوٹکس کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اگرچہ اس کے لیے اردو کے بھی کچھ اور سافٹ ویئرس ہیں، لیکن ان سافٹ ویئر کو لینے کے بعد پھر آپ کو ایک اور سافٹ ویئر میں جانا پڑتا ہے، پھر وہاں پہ انگلش اردو کا مکسچر، اور یہ ایک لمبا پروسیجر ہے۔ تو ہم نے ایک شارٹ کٹ یوز کیا، ہم فوٹکس کے ذریعے اس جو بھی اردو میں ہم نے لکھنا ہوتا ہے ہم فوٹکس کے ذریعے اس کے اوپر لکھ لیتے ہیں، اور پھر فوٹکس کو پاور پوائنٹ کی سلائڈ کے اوپر ڈال دیتے ہیں، اور پھر اگر ہمیں کسی پکچر کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ پکچر اس کے اوپر کوئی کاپی رائٹ تو نہیں ہے، ہم ان پکچرز کا انتخاب کرتے ہیں، اور پھر اس پاور پوائنٹ کی سلائڈ کے اندر اس پکچر کو بھی انسرٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اسکرپٹ کے بعد اگلا مرحلہ سلائڈس کی تیاری کا ہوتا ہے، اور اس میں ہم پھر سلائڈس تمام کی تمام سلائڈس تیار کر لیتے ہیں۔ جب یہ دو مرحلے گزر جاتے ہیں تو اس کے بعد وائس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ وائس ریکارڈ کرنے کے بعد سلائڈس کے مطابق اس وائس کو وائس اور سلائڈس کو آپس میں ضم کیا جاتا ہے، اس کی ایک ریہرسل کی جاتی ہے، اس ریہرسل کے مطابق ان سلائڈس کو ون بائی ون موو کرایا جاتا ہے، اور آفٹر ریہرسلز اینڈ ریہرسلز ہم وائس اور ٹیکسٹ کی آپس میں ایک ربط یا ان کا ایک کوآرڈینیشن تک پہنچتے ہیں، اور یوں ہم لوگ اپنی پریزنٹیشن کے تیسرے مرحلے سے نکل آتے ہیں۔ اس کے آخری مرحلے میں اگر ہم نے بیچ میں کوئی بیک گراؤنڈ میوزک شامل کرنا ہو تو پھر ہم اس میں بیک گراؤنڈ میوزک بھی شامل کر دیتے ہیں۔ جب یہ سارا سلسلہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس ویڈیو کو یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے ٹائٹل اور ڈسکرپشن میں اس پرٹیکولر ویڈیو کے مطابق ہم لوگ کیپشن لگا دیتے ہیں، اور پھر وہ ویڈیو اپلوڈ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ پھر آپ کی سماعتوں اور بصارتوں کی فراہمی رزق کا سامان کرتی ہے۔ خواتین و حضرات، ایک اور سوال جو ہم سے پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آخر وہ کیا خاص بات ہے جو آپ کے اس چینل کو باقی چینلز سے ڈفرینٹ کرتی ہے، ممتاز و سربلند کرتی ہے، یا ان سے بہتر بناتی ہے؟ آخر وہ کیا چیز ہے؟ تو اس سلسلے میں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہم نے بڑی ایک ہمبل سی ایفرٹ کی ہے۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم پاکستان کے اندر سے، اسی ملک پاکستان کے اندر سے، یاد رکھیے خواتین و حضرات، کوئی ملک اس وقت تک سسٹین نہیں کر سکتا جب تک اس کے اندر پازیٹیوز نہ ہوں۔ پازیٹیوز ہوں گے تو وہ ملک آگے چلے گا۔ جس دن ملک کے اندر سے پازیٹیوز ختم ہو جائیں گے وہ ملک دھڑام سے گر جائے گا۔ لہٰذا آپ سب کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک کے اندر پازیٹیوز موجود ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہمارے یہاں کہ جہاں 1980 کی دہائی تک چینلز نہیں ہوتے تھے، جب تک پی ٹی وی تھا، رات شام 4 بجے پی ٹی وی شروع ہوتا تھا، رات 12 بجے بند ہو جاتا تھا،
اس وقت تک بڑا سکون تھا. یہی ملک تھا, یہی لوگ تھے, یہی سڑکیں تھیں, یہی شہر تھے. بہت سکون تھا. سب لوگ ایک دوسرے کی عزت بھی کرتے تھے, سب لوگ ایک دوسرے کو چاہتے بھی تھے, سب لوگ پاکستان کو پازیٹیو کہتے تھے اور پاکستان پازیٹیو گردانا جاتا تھا. لیکن جب چینلز کی بھرمار ہو گئی, یا انیشلی تھرو وی سی آر اینڈ وی سی پی ہمارے اس معاشرے کے اندر بہت سی چیزوں کو انٹروڈیوس کیا گیا, اور اس کے بعد تھرو سیٹلائٹ یا ڈش اینٹینا کے ذریعے ہمارے یہاں ایک افریق برپا کر دیا گیا. تو اس کے بعد سے یہ ہوا کہ ہمارے یہاں جو ایک کانسنٹریشن آف مائنڈ تھی وہ اسکیٹر ہو گئی, اور ہم لوگ پاکستان کے اندر سے جتنے چینل زیادہ ہوتے چلے گئے, جتنی یہ ڈش ہو گیا, جتنی یہ کیبل ہو گئی, کیبل کے بعد پھر مختلف چینلز بن گئے, چینلز کے بعد سوشل میڈیا نیٹ ورک آ گیا. تو اس سارے سفر میں کیا ہوا کہ پاکستان کے بارے میں پازیٹیو چیزوں کو سپریس کر دیا گیا ان ٹرمز آف اٹس پروپیگیشن, ان ٹرمز آف اٹس ٹیلی کاسٹنگ, اور جو نیگیٹو چیزیں تھیں ان کو لے کر پاکستان کے بارے میں نیگیٹو پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا. اب اس سے کیا ہوا کہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر اور اکراس دا ورلڈ, پوری دنیا کے اندر, دنیا کے نقشے پر پاکستان کا امیج ایک نیگیٹو کنٹری, ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ کے طور پر کرایا جانے لگا, اور اس میں بھی ویسٹڈ انٹرسٹ سے, جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا. تو جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو اس کے بعد پاکستان کو ایک نیگیٹو اسٹیٹ کے طور پر یا ایک فیلڈ اسٹیٹ کے طور پر لیا جانے لگا, اور یہ سفر ابھی تک جاری ہے. میں نے جیسا کہ اپنے پریمبل میں کہا کہ پازیٹیو اور نیگیٹو ہر جگہ ہیں, میڈیا کے اندر بھی پازیٹیو اور نیگیٹو موجود ہیں. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو ٹوٹلی نیگیٹو بنا دینے کا عزم لیے ہوئے لوگ اب تک کامیاب نہیں ہو سکے. ہمارا چینل اپنے ہمبل کیپیسٹی میں پاکستان کی نیگیٹو چیزوں کو ابھارنے والے اس مافیا کے خلاف پازیٹیو چیزیں لے کر میدان عمل میں اترا ہے, اور ابھی تک ہم لوگ 21 ایپیسوڈس اپلوڈ کر چکے ہیں, اور یہ سفر جاری ہے. اور انشاءاللہ العزیز ہم لوگ پاکستان کے بارے میں پازیٹیو چیزیں سامنے لے کر آئیں گے, تاکہ رفتہ رفتہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر پازیٹیو چیزیں آنا شروع ہو جائیں اور نیگیٹو چیزیں ان کے ریم آف مائنڈ سے ڈیمنش ہو جائیں. یہ ہمارا موٹو ہے, یہ ہمارا مقصد ہے اس چینل کو بنانے کا. ایک اور سوال ہے کہ آپ کے اس چینل کے بنانے پر اخراجات کتنے ہوئے؟ تو میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ اس کے اندر ہمارے کوئی اخراجات نہیں ہوئے. بس ایک بویا کا مائک میں نے 1800 روپیز کا لیا ہے, موبائل پہلے سے موجود تھا, لیپ ٹاپ پہلے سے موجود ہے, ڈیسک ٹاپ بھی موجود ہے, اور باقی گیجٹریز جو ہیں وہ بھی ہماری موجود ہیں. 200 روپیہ ہمارے ارض وطن ارض پاکستان کے مونوگرام بنانے والے بھائی نے لیا ہے, اور مستقبل میں ہم اس کے ساتھ ایک بڑا مائک اور اس کے ساتھ پراپر مونوگرام جس طرح سے ٹی وی چینلز کا ہوتا ہے وہ بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو ایک یوٹیوب چینل کو شروع کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ سرمائے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کو بس صرف جی میل آئی ڈی کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ کا جی میل آئی ڈی موجود ہے تو آپ لوگ اس کو شروع کر سکتے ہیں.
معزز خواتین و حضرات، ایک اور سوال جو عرض وطن عرض پاکستان سے پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے چینل کا کانٹینٹ رائٹر کون ہے اور آپ موضوعات کہاں سے سلیکٹ کرتے ہیں؟ خواتین و حضرات، اس چینل کا کانٹینٹ ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی صداقتیں ہیں۔ ہم ان صداقتوں کو اکٹھا کرتے ہیں، وہاں سے کانٹینٹ کشید کر کے اسے لفظوں کا روپ دے کر پھر اسے سلائیڈز پر منتقل کر کے اس کے اندر وائس اور باقی چیزیں ڈال کر ان کو مکس کر کے آپ کے سامنے ایک فائنل فارم میں پیش کرتے ہیں۔ اور جہاں تک کانٹینٹ رائٹر کی بات ہے تو ہماری پوری ٹیم مل کر اس عرض وطن عرض پاکستان کا کانٹینٹ فائنلائز کرتی ہے اور بڑے غور و خوض کے بعد اس کے اوپر کام کر کے ٹیم اس کو فائنلائز کرتی ہے۔ ایک اور سوال کیا گیا ہے کہ عرض وطن عرض پاکستان نے اب تک کن موضوعات کے اوپر ویڈیوز بنائی ہیں یا کن موضوعات کو کور کیا ہے۔ ہم نے کوشش یہ کی کہ حالات حاضرہ کے اوپر جتنے بھی ڈیز آتے ہیں ان ڈیز کو کور کریں اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ممکن ہو سکتی تھیں وہ ہم اس کے اندر ڈالیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ تاریخی چیزوں کو بھی بیچ میں شامل کیا جائے۔ مثلاً گوادر پورٹ جو ہے وہ پاکستان کا اس وقت ہاٹ ٹاپک ہے، ہم نے اس کو کور کیا اور گوادر پورٹ کے ساتھ ساتھ سی پیک کو بھی کور کیا اور سی پیک کے منصوبے کے اوپر ہم نے یہ بتایا کہ سی پیک جو ہے وہ چائنا اور پاکستان کے درمیان ایک اہم منصوبہ ہے اور اس کی وجہ سے پاکستان کو آئندہ آنے والے دنوں میں بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ تو گوادر کے اوپر جو ہم نے ایپیسوڈ جس نے گوادر کو کور کیا وہ ایپیسوڈ ہم نے اردو میں بھی بنایا اور انگلش میں بھی بنایا۔ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ امپورٹنٹ موضوعات کے اوپر ہم لوگ اردو میں بھی اس کا کانٹینٹ بنائیں اور انگریزی میں بھی بنائیں تاکہ نہ صرف اندرون ملک لوگوں کو بلکہ پوری دنیا کو پاکستان کے بارے میں پتہ چل سکے اور پاکستان کا پازیٹیو امیج ان کے پاس جا سکے۔ گوادر کے علاوہ ہم نے یوم تکبیر کے اوپر یعنی میں نے جیسا کہ آپ سے ذکر کیا کہ جیسے جیسے کوئی دن آتا ہے تو اگر 28 مئی آیا تو ہم نے یوم تکبیر کے اوپر ایک ایپیسوڈ بنایا جس میں ہم نے چاغی اور اس کے اندر ہونے والے ایٹامک ایکسپلوژن کو کور کیا۔ تو یوم تکبیر کے بعد ہم نے حال ہی میں جو 2 شہداء ہمارے کارگل کی جنگ میں 2 شہداء ہمارے شہید ہوئے تھے، کیپٹن کرنل شیر خان اور حولدار لالک جان۔ کیپٹن کرنل شیر خان کی شہادت کے بارے میں بھی کور کیا اور حولدار لالک جان کو بھی کور کیا۔ یہ ہمارے وہ 2 ہیرو ہیں کہ جنہیں 2016 میں جن کو یہ 2016 مکس اپ ہو گیا۔ 2016
8 جولائی 2016 کو تو عبدالستار ایدھی صاحب کے بارے میں ہم ایک ویڈیو بنا رہے تھے، تو ہماری ٹیم کے ایک ممبر جو ہیں وہ کسی کام سے دوسرے شہر چلے گئے، تو اس کی وجہ سے یہ کچھ دن کے لیے ڈیلے ہو گئی۔ انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم ڈیلیڈ ویڈیو بنائیں گے۔ تو 1999 میں حوالدار لالک جان اور کیپٹن کرنل شیر خان، ان دونوں نے جان آفرین کے سپرد کی تھی اس وطن عزیز کی خاطر، اور ان کی بے مثال جرت اور بہادری کے صلے میں وطن عزیز نے، ملک پاکستان نے ان دونوں ہیروز کو سب سے بڑے فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا تھا۔ تو ان کی ڈیتھ اینیورسری جب ان کی شہادت کی اینیورسری جب آئی، تو عرض وطن عرض پاکستان نے انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک ایپیسوڈ اس لحاظ سے بھی بنایا۔ اس کے علاوہ عرفہ کریم جو ہیں، انہوں نے پاکستان کی سب سے کم عمر کمپیوٹر کے میدان میں سب سے کم عمر ہماری ہیروئن تھیں۔ پھر اس کے بعد بھی جن لوگوں نے اس میدان میں خدمات سر انجام دیں اور پاکستان کا نام روشن کیا، ان کو بھی ہم نے اپنے اس ایپیسوڈز کے اندر ان کو شامل کیا، اور ان کو مزید بھی شامل کرتے رہیں گے۔ ایک اور سوال ہے کہ آپ کی ویڈیو کی لینتھ کم ہوتی ہے، اس کو بڑھائیں۔ یہ ایک سوال بھی ہے اور یہ ایک مخلصانہ مشورہ بھی ہے۔ جی بالکل درست کہا آپ نے، ہماری ویڈیو کی لینتھ 2 منٹ سے لے کے 9 منٹ تک کی ہے، اور اس کے بارے میں چند اور لوگوں نے بھی ہماری رہنمائی کی ہے، ہمیں نشاندہی کی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ العزیز ابھی جو نیکسٹ ویڈیوز ہوں گی وہ ہم زیادہ لینتھ کی بنائیں گے، اور وہ زیادہ انفارمیٹیو بھی ہوں گی، اور انشاءاللہ پہلے کی نسبت ان کا معیار بھی بہتر ہوگا۔ ایک اور سوال ہمارے فالوور ہیں جو کہ فیس بک کے اوپر ہیں، انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ عرض وطن عرض پاکستان صرف انڈور ویڈیوز بنا رہا ہے اور انڈور پاور پوائنٹ کے اوپر کام کر رہا ہے، تو ان کو چاہیے کہ یہ آؤٹ ڈور بھی کور کریں اور عرض وطن عرض پاکستان کو لوگوں تک پہنچائیں۔ تو ہم انشاءاللہ آپ کی اس نصیحت کے اوپر بہت جلد عمل درآمد کرنے والے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ہماری اپ کمنگ ویڈیوز جو ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ہم ملک پاکستان کی خوبصورت جگہیں آپ تک پہنچانے کا بندوبست کریں گے۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ ہمارے ناظرین و سامعین جس طرح سے وہ چاہتے ہیں، ہم ان کی خواہش کے مطابق اور ان کی آراء کی روشنی میں عرض وطن عرض پاکستان کے اس چینل کو آگے لے کر چلیں۔ ہمارا مقصد پاکستان کے بارے میں پازیٹیوز دکھانا، پاکستان کو اقوام عالم کی نظروں میں بہتر کرنا، اور پاکستان کے بارے میں جو نیگیٹو امپریشنز ہیں ان کو ختم کرنا ہے۔ اور اس کے لیے ہمیں آپ کی طرف سے جب جو آراء ملیں گی، ہم انشاءاللہ العزیز ان کے اوپر ہر صورت میں عمل درآمد کریں گے، اور پاکستان کو اقوام عالم میں ایک ایسی ریاست کے طور پر سامنے لے کر آئیں گے کہ جہاں سب کے
حقوق، ایون اقلیتوں کے حقوق جو ہیں ان کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو ہم انشاءاللہ العزیز اپنے آنے والے ایپیسوڈز کے اندر کور کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ خواتین و حضرات، ہمارے ویورز نے، ہمارے سبسکرائبرز نے، ہمارے فالوورز نے، ہمارے ویل وشرز نے ہمیں ایک اور مشورہ دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہونے والے ڈیولپمنٹل کام جو بھی ہیں ان کو آپ اپنے ارض وطن ارض پاکستان چینل کے ذریعے لوگوں تک پہنچائیں۔ تو ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے، جیسا کہ ہم نے گوادر کا جو پروجیکٹ ہے اس کے بارے میں بات کی، سی پیک کے بارے میں بات کی، ایون جو ریلوے سسٹم سی پیک اور گوادر کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی بات کی، اور اس کے علاوہ پاکستان، چائنا اور چائنیز کمپنی کے درمیان یہ ایک ٹرائینگولر معاہدہ سائن ہوا ہے ریور جہلم کے اوپر بجلی بنانے کا معاہدہ، اس کو بھی ہم نے کور کیا ہے، اور آئندہ آنے والے ایپیسوڈز کے اندر ہم لوگ اس وقت جو ڈیمز زیر تعمیر ہیں اور جن کے بارے میں میڈیا عوام کو نہیں بتا رہا، ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں بھی عوام کو آگاہی دلائیں اور ان کو بتائیں کہ پاکستان اب ترقی کی جانب گامزن ہے، اور اگر کوئی اور نہیں دکھا رہا تو ارض وطن ارض پاکستان ایک ایسا فورم ہے کہ جو انشاءاللہ العزیز ایسی چیزوں کو آگے لے کر جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ویورز سے یہ بھی گزارش کریں گے کہ اگر آپ کے علم میں ایسی باتیں آتی ہیں جو کہ ابھی تک کور نہیں ہوئی تو آپ ہماری رہنمائی کریں، ہمیں ساتھ لے کر چلیں، ہمیں بتائیں، ہمارے لیے آپ مشعل راہ بنیں اور بتائیں کہ کون سا ایریا ہے جس کے اوپر ابھی بالکل جس کو ٹچ نہیں کیا گیا۔ لائک ہمارے ذہن میں ہے کہ ہم انشاءاللہ العزیز پاکستان کے اندر موجود جو ٹورزم ہے جس کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ پوٹینشیل اس کے اندر موجود ہے، اس کے بارے میں ہم مزید ایپیسوڈز بھی بنائیں۔ ہم نے ایک ایپیسوڈ دنیا میں اس وقت پاکستان نمبر 1 پہ ڈکلیئر کیا ہے، یو کے اندر ایک میگزین چھپتا ہے اور اس نے پاکستان کو دنیا کے اندر آؤٹ آف 20 کنٹریز سیفسٹ ڈیسٹینیشن ڈکلیئر کیا ہے۔ تو اس کے اوپر بھی ہم نے ایک ایپیسوڈ جو ہے وہ بنایا ہے، لیکن ہم انشاءاللہ العزیز اس کو مزید ڈیٹیل میں ہر ایک ایریا کو، فار ایگزامپل ہمارے جو ناردرن ایریاز ہیں اتنے خوبصورت ہیں کہ اللہ نے اس علاقے کو اتنا خوبصورت بنایا ہے، اس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے، اس کو دنیا میں پہنچانے کی ضرورت ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ وہاں آئیں، اور انشاءاللہ 2020 کو چونکہ دنیا کی بہترین ڈیسٹینیشنز میں سے پہلے نمبر پہ ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ کونڈے ناسٹ ایک میگزین ہے جو کہ یو کے لندن سے شائع ہوتا ہے، اس کے مطابق پاکستان نمبر 1 پہ ہے۔ تو یقیناً بہت سارے ٹورسٹ جو ہیں وہ پاکستان کے اندر آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ذہن میں یہ بھی ہے کہ پاکستان کے اندر جو انویسٹمنٹ آئی ہے اور جو پوٹینشیل انویسٹمنٹ ہے جو آنے والی ہے، اس کے بارے میں بھی عوام کو اور سب لوگوں کو، اپنے ویورز کو آگاہی دلائیں تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ پاکستان اب 2020 کا پاکستان ہے، یہ آگے جانے والا پاکستان ہے، یہ ترقی کرنے والا پاکستان ہے، یہ پروگریسو پاکستان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ذہن میں
بہت سارے اور منصوبے بھی ہیں جن کے اوپر ہم اتنے سارے عنوانات ہیں، اور ایک ارض وطن ارض پاکستان کا چینل ہے۔ ہمیں ایک اور سوال جو ہم سے پوچھا گیا ہے، وہ سوال ہے کہ پاکستان کے اندر ہونے والی ڈیفنس فورسز سے متعلق جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان کے بارے میں بھی آپ ہمیں آگاہی دلائیں۔ تو اس سلسلے میں ہم لوگ جہاں تک ممکن ہو سکا اور جس حد تک ڈیفنس فورسز نے اجازت دی ہوئی ہے تھرو ISPR، اور جہاں تک ہم ان ڈیفنس سے متعلق پروڈکٹس کے بارے میں بتا سکیں اور اجازت ہو جس کی، ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو کور کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم سے ایک اور سوال بھی پوچھا گیا، اور وہ یہ کہ آپ ارض وطن ارض پاکستان کے اس چینل میں، کہ جہاں آپ بہت ساری چیزیں بتا رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ایک انٹرٹینمنٹ کا پہلو بھی رکھیں۔ تو ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ ارض وطن ارض پاکستان کے اس چینل کا کچھ حصہ انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی مختص کر دیں، اور مختلف کلچرل ایگزیبیشنز یا کلچرل ہیریٹیج جو ہمارا ہے اس کو دکھائیں، اور ہمارے جو فوک آرٹسٹس ہیں ان کو دکھائیں، یا ان کے ساتھ ملاقات کروائیں، یا ایسی جگہیں دکھائیں کہ جن کو دیکھ کر ہمارے ویورز کی جو حصِ ظرافت ہے وہ دوبارہ سے بحال ہو جائے، اور پاکستان 1970 کی دہائی میں دوبارہ چلا جائے، اس لحاظ سے کہ وہاں کمپیرنگ ٹو 2020 وہ زیادہ پرسکون تھا، اور اس میں تحفظ زیادہ تھا۔ لیکن اگر ڈیولپمنٹ کے حساب سے ہے تو پھر ہم چاہیں گے کہ پاکستان 2059 میں چلا جائے اور آگے کی طرف جائے۔ تو ہم یہ چاہیں گے کہ پاکستان ترقی کی جانب، پاکستان نے جو سفر شروع کیا ہوا ہے اس میں کسی طور کمی نہ آئے، اور پاکستان آگے سے آگے بڑھتا رہے۔ خواتین و حضرات، ہمارے ذہن میں ارض وطن ارض پاکستان کے مختلف ایپیسوڈز ہیں، اور ان کو ہم گاہے بگاہے آپ کی آراء کی صورت میں، جو ہمیں مختلف ذرائع سے ہمیں آراء ملتی ہیں، ہمارے ویورز کی جو خواہشات ہوتی ہیں، ہمارے ویورز کی جو ایڈوائسز ہوتی ہیں، ہمارے ویورز کی جو تنقید ہوتی ہے، اس کی روشنی میں ہم اپنے جو پلانس ہیں ان کو ماڈیفائی اپڈیٹ بھی کرتے رہتے ہیں، اور آپ کے پاس جو اینڈ پروڈکٹ پہنچتا ہے وہ ان تمام مراحل سے گزر کر پہنچتا ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہم اسے مزید جاذب نظر بنانے کی کوشش کریں گے۔ ایک اور سوال جو ہم سے پوچھا گیا ہے، اور سوال سے زیادہ ایک وش ہے، ایک دعا ہے، اور وہ دعا ہماری کسی بہن نے دی ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ خدا کرے کہ ارض پاک پر اترے، خدا کرے کہ ارض پاک پر اترے وہ فصل گل کہ جسے اندیشہ زوال نہ ہو، خدا کرے کہ ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ آمین۔ ہم آپ کے ممنون ہیں، پاکستان آپ کا ممنون ہے، ارض وطن ارض پاکستان کا تمام سٹاف آپ کا ممنون ہے کہ آپ نے ارض وطن ارض پاکستان کے لیے اتنی اچھی وش کی ہے، اور انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے
ارض وطن ارض پاکستان پر وہ کرم اور اللہ کی مہربانی ہو کہ اس کے اوپر کبھی بھی زوال نہ آئے، یہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے اور دنیا میں عظیم سے عظیم تر ہوتا جائے۔ آمین ثم آمین۔ معزز خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ہی آج کا کویسچن آنسر سیشن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہم بقیہ سوالات کے جوابات آئندہ کے ایپیسوڈز میں شامل کریں گے۔ تب تک کے لیے ارض وطن ارض پاکستان کو پلیز سبسکرائب، لائک، شیئر اینڈ کامنٹ۔ ارض وطن ارض پاکستان، شکریہ۔